آیت نمبر ہے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، إِلَّا رِجَالًا، وہ مرد تھے، نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، فاسألوا اہل الذکر، آپ علم والوں سے، ذکر والوں سے پوچھ لیجئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ یہودیوں سے پوچھ لیجئے، عیسائیوں سے پوچھ لیجئے، جتنے بھی پہلے نبی آئے وہ سب مرد تھے۔ اور ایک بنیادی اصول بھی بتا دیا کہ ہمیشہ جن لوگوں کو دین کی جس بات کا علم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لیں، وہ علم والوں سے پوچھ لیں۔ بغیر علم کے بحث کرنا، مذاکرہ کرنا، رائے دینا، یہ بدترین جہالت ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ ادھر ادھر سفر میں کئی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے سے بحث چل رہی ہے اور تینوں بندوں کو اس مسئلے کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی نہیں، بحث چل رہی ہے۔ اور اس کی ایسی بدترین مثالیں ہیں، آپس میں بحث ہو رہی ہے ایک واقعہ کے بارے میں۔ ایک کہہ رہا ہے قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے قرآن نے اس کو یوں بیان کیا۔ بھائی ایک واقعہ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہے۔ 2 گھنٹے بحث کے میرے پاس آ گئے کہ جی میں کہتا ہوں قرآن میں یہ بات اس طرح ہے، یہ کہتا ہے کہ اس طرح ہے، ہم حافظ نہیں ہیں، ذرا کھول کے دکھا دے کہاں ہے۔ میں نے کہا جناب آپ دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے بحث رہے ہو؟ اس کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اب آپس میں بحث پڑے کہ حضرت جو امام مہدی ہیں وہ کب آئیں گے، کس طرح آئیں گے۔ 3 گھنٹے سے بازو چڑھا کے منہ خشک ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے امام مہدی پر۔ وہ کہہ رہا قرآن نے کہا امام مہدی اس وقت آئیں گے، فلاں آئیں گے، دوسرا کہہ رہا اس وقت آئیں گے۔ 2-2.5-3 گھنٹے کھپا کے آگے کہ جی ہم حافظ نہیں ہیں، ذرا قرآن کا وہ ہمیں نکال کے دکھائیں کہ کدھر ہے۔ اب امام مہدی کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ اب ان بندوں کو کیا بندہ رائے دے؟ خدا کے بندو تم نے 3 گھنٹے لگا دیے، یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، کدھر ہے امام مہدی کا ذکر قرآن میں؟ تو ہمارے یہاں اکثر ایسا ہے، اور جتنے دانشور اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے ہیں اتنے تو اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کیے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ ذلیل ہوتے ہوتے دیکھ لیجئے ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا، اور معاشی طور پر ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں آپ ذرا سیاست کا موضوع کھول کر تو دیکھیے، ہر گلی محلے میں ارسطو پایا جاتا ہے، ابو علی سینا کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ ہمارے تو یہاں چپے چپے پر
افلاطون موجود ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ علم والوں سے پوچھ لیجئے اگر تم جانتے نہیں، اگر تم جانتے نہیں ہیں. جس بات کے بارے میں تمہیں مہارت نہیں ہے، تم اس لین کو نہیں جانتے ہو، وہاں رائے اپنی دیتے کیوں ہو؟ اب وراثت ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. میں نے شاید پہلے کبھی مثال دی. ایک مرتبہ مجھ سے کوئی دوست وراثت کا مسئلہ پوچھنے آئے تو میرے پاس ایک صاحب کھڑے تھے. انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہاں یوں ہونا چاہیے. میں کہا بھائی یہ مجھ سے بڑے مفتی کھڑے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے. اب ایسی یخ ماری کہ قرآن کے بالکل خلاف. میں نے یوسف اللہ کی وہ تیسری آیت پڑھی. میں نے کہا بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. کہنے لگا جی میں نے تو ویسے کہہ دیا تھا. میں نے کہا یار اتنے دلیر نہ بنو، اتنے دلیر نہ بنو. تو بھائیو اب مثلا معیشت مجھے پتہ نہیں، مجھے معیشت کے الف با کا بھی پتہ نہیں. میں اس پر تبصرے شروع کر دوں کہ پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی، بھائی مجھے تو خود پتہ ہی نہیں. میں امام مسجدوں پڑھنے پڑھانا والا آدمی ہوں، بازار کے سارے تاجروں کو پڑھانے لگ جاؤں تجارت کیسے کرتے ہوں گا، مولوی صاحب کبھی کی بھی ہے. اب مجھے تجارت کے الف با کا بھی پتہ نہیں ہے تو مجھے کیا حق ہے تجارت پہ رائے دینے کا؟ بھائی میرا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ اصول بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھ لو علم والوں سے، ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کئی مثالیں ہیں. آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، اپنے اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا. بالبینات والزبر، ہم نے جب بھی رسولوں کو بھیجا بالبینات، واضح دلائل معجزات دے کر بھیجا، والزبر، اور ہم نے صحیفے ان کو دیے، آسمانی کتابیں ان کو دی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نازل کیا ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر کو. قرآن کریم اپنے جن ناموں کا ذکر کرتا ہے ان میں ایک ذکر ہے. 3-4 نام قرآن کے ایسے ہیں جو قرآن نے اپنے سب سے زیادہ لیے. قرآن کریم، ذکر، تبیان، فرقان، یہ 4 نام قرآن اپنے سب سے زیادہ لیتا ہے. یہاں خود قرآن کریم نے اپنا نام کیا لیا ہے؟ ذکر. اور بھائی ذکر کا معنی ہے یاد دہانی، ذکر کا معنی ہے نصیحت. ذکر کا معنی کیا ہے؟ نصیحت. قرآن کریم خود یہ کہہ رہا ہے، اپنا تعارف خود کروا رہا ہے کہ اے لوگو میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ میں نصیحت ہوں، میں تمہارے لیے یاد دہانی ہوں. اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الذکر، ذکر کو، قرآن کریم کو. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ کھول کھول کر آپ بیان کر دیں لوگوں کے سامنے، ما نزل الیہم، وہ باتیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں، کھول کھول کر آپ بیان کر دیں. اسی لیے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب بھیج سکتے تھے نہ، کتابیں بھیجنے سے کبھی بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں ہو سکتی. اس لیے سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ وہ بڑی عجیب شان سے بات سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ نے 2 قرآن اتارے. اللہ نے کتنے قرآن اتارے؟ فرمایا ایک کتابی قرآن ہے، ایک عملی قرآن ہے. عملی قرآن وہ ہے جو انسانوں میں چلتا پھرتا رہا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عملی قرآن ہے جو اس کتاب میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پر عمل کر کے دکھایا. اس لیے فرمایا ہم نے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، اچھی طرح سمجھ لیں. اس لیے بھائیو مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کی کتاب پر غور کیا کریں. ایسا نہیں کہ آپ اتنی دور دور سے صبح کو آتے ہیں
بس صرف اتنی یہ نیت بھی صحیح ہے، غلط نہیں، لیکن یہ چھوٹی نیت ہے کہ چلو صبح صبح اللہ کو یاد کر لیں گے، کچھ دین کی بات سن لیں گے، یہ بھی دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی نیت ہے آپ حضرات کی، لیکن اصل ہے اللہ کی اس کتاب پر غور کرنا، تدبر کرنا، قرآن کے ذریعے اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو بہتر سے بہتر کرنا، اپنے اس کتاب کی باتوں پر غور و تدبر کرنا۔ اور اگر ہم اس کتاب پر غور و فکر کریں گے تو سچ بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی ساری مشکلات کا حل اس کتاب میں ہے، ساری مشکلات کا حل اس کتاب میں۔ اگلی آیات میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کس کس شکل میں انسان کو پکڑتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجیے اللہ کے عذاب کے آنے کی کیا کیا شکلیں اللہ نے اس میں وہ بھی بیان کر دی۔ دیکھیے، پولیس والے مجرم کو گرفتار کرنے کے طریقے نہیں بتایا کرتے کہ ہم چوروں کو کیسے پکڑتے ہیں، ہم قاتلوں کو کیسے پکڑتے ہیں، ہم 2 نمبر لوگوں کو کیسے پکڑتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے کیوں بتائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تاکہ میرے بندے میری پکڑ سے بچیں، تاکہ میرے بندے میری پکڑ سے کیا کریں؟ پناہ۔ اور یہ بات اکثر آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے، اور اس کو اللہ کے بڑے بڑے اہل علم مفسرین نے، اللہ کے بندوں نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی عذاب کی نہیں ہے، بلکہ جو سراپا عذاب کی آیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100% رحمت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے بتا رہے ہیں۔ بھائی اگر ڈاکٹر کسی کا چیک اپ کر کے بتا دے کہ آپ کو فلاں مرض کا خطرہ ہے، آپ اس کا علاج کیجئے، تو یہ ڈاکٹر کی بھائی خیر خواہی ہے یا دشمنی ہے؟ یہ خیر خواہی ہے، اس نے پہلے سے بتا دیا اور مریض پہلے سے سنبھل گیا، اس نے علاج کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ مکروا السیئات جو دنیا میں بدترین چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، عیاریاں اور مکاریاں دکھاتے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کس سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ جل جلالہ ان کو زمین میں دھسا دے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں کیا کر دیں؟ وہ اس سے بے خوف ہو گیا۔ تم نے قارون کو دیکھا نہیں؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے قارون کو اس کے محل سمیت، اس کی مال و دولت سمیت دھسا دیا، اور سارے لوگ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں 2004-05 میں جو زلزلہ آیا تھا بھائی، اس میں کیا ہوا؟ اب ماہرین بتاتے ہیں پہلے زلزلہ آیا، زمین پھٹی، پوری بستی کی بستیاں اس دراڑوں میں گئی۔ دوسرا جھٹکا آیا، اوپر سے زمینیں بند ہو گئی، 15-15 20-20 گھر، ان کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گئے، زمین نگل گئی موم کی طرح ان کو۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتے ہیں ان یخسف اللہ بہم، کیا لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو دھسا دے، زمین ان کو نگل جائے؟ دوسری شکل او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ ان کے پاس عذاب آئے ایسی جگہ سے جس کا ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آتے ہیں ایسی جگہ سے، ابھی 3-4 دن پہلے وہ ایک دوست آئے تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ اب انتقال کیسے؟ نوجوان باہر سے آئے کام کر کے، جسم گرم تھا، بس گرم گرم جسم پہ پانی، ٹھنڈے پانی موٹر چلا کے نہائے، وہ جسم ایسا گرم سرد ہوا، کہنے لگے جی وہیں 2-4 منٹ میں۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ اور کل میں وہاں مدرسے میں سب پڑھا رہا تھا، پڑوس میں ایک خاتون ملازمہ ہیں، اپنی ڈیوٹی کر کے آئی ہیں، اور جسم بہت گرم تھا، ٹھنڈا پانی کا گلاس پیا، اعصاب شل ہو گئے۔ اعصاب کیا ہو گئے؟ شل ہو گئے، زیر علاج ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بچ تو جائے گی لیکن ان کے اعصاب اپنی جگہ نہیں آ سکیں گے۔ تو بھائی
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او یأتیہم العذاب من حیث لا، ہماری پکڑ ایسی شکل میں بھی آ سکتی ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کے غیبی معاملات۔ او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑ لے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فما ہم بموجزین، پس یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعائیں سکھلائیں، اے اللہ ہم آپ کی پکڑ سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی پکڑ سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات صبح شام کی حضور کی دعائیں سن لیجئے، اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں ہر خطرے سے، ہر مشکل سے۔ اے اللہ میں اندھیرے، قرآن نے کیا کہا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد۔ اس لیے بھائی دو صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین۔ معوذ پناہ سے ہے، وہ دو صورتیں جن کی میں پناہ ڈھونڈی جاتی ہے، جن میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ہم عاجز اور کمزور ہیں بھائیو، یہ زمانہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے جو پناہ والی دعائیں ہیں وہ، اور یاد نہ رہے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہر کسی کو آتی ہے نا، اسی کو پڑھ لینا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو تو اپنے وظائف میں شامل کر لیجیے۔ اے اللہ میں برا چاہنے والوں سے، میں بدخواہی کرنے والوں سے، میں حسد اور بغض کرنے والوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں عاجز اور کمزور ہوں، میں عاجز اور کمزور ہوں۔ اے اللہ ہم آپ کی پکڑ سے آپ ہی کی پناہ میں آتے ہیں، آپ ہی کی پکڑ میں۔ یہ بات تو اسرائیلی روایات کی ہے لیکن ہے بڑی حکمت بھری، قرآن و سنت میں نہیں ہے، ایک تاریخی سی بات ہے، کمزور بات، سند نہیں ہے اس کی، لیکن بعض باتیں عقلی ہوتی ہیں ان کو سند کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی تیر کمان لے کر یوں نشانہ سادے کھڑا ہو تو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پوچھا، اب کسی کو جواب نہ آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جس نے اپنا تیر نشانے پر فٹ کیا ہوا ہے اس سے ایک ہی شکل میں بچ سکتے ہو کہ اس کی بغل میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کی بغل میں آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرمایا بالکل یہی معاملہ اللہ کا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو، اللہ کے اس کی پکڑ سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، کس کی پناہ میں آ جاؤ؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے ایک استاد ترجمہ کیا کرتے تھے اعوذ باللہ کا، اے اللہ میں بھاگ کر آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ وہ سمجھانے کے لیے محاوراتی ترجمہ کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے بھاگ کر آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ فرمایا او یأتیہم العذاب، یا ان لوگوں پر عذاب آ جائے، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یشعرون، یہ سمجھ ہی نہ سکیں، او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے اٹھنے بیٹھنے میں، فما ہم بموجزین، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ پکڑ لے ان کو آہستہ آہستہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تخوف منبر پر کھڑے ہو کر کہا، بھائی اس آیت میں تخوف کا کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس لڑکے کھڑے ہوئے، اس کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو گھٹا دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے ایک زمانہ جاہلیت کے شاعر کا شعر پڑھ کے بتایا۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے کہ تو نے عربی شعراء سے اس کا معنی واضح کر دیا، اس کا معنی ڈرنا بھی ہے، اس کا معنی آہستہ آہستہ کم ہونا بھی ہے۔ آیت کا بھائی مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پکڑ کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کمزور کرتے رہتے،
جسم کے اعتبار سے بھی اور اللہ تعالیٰ مال کے اعتبار سے بھی نہتہ کر دیتے ہیں۔ نہتہ ہم نے یہاں زمین پر ایسے لوگ دیکھیں کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو زمین کو ہلا دیتے تھے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا ان پر کہ کوئی ان کو راستہ بتلانے والا نہیں۔ ایسے لوگ میں نے بھی زندگی میں دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ وہ تاریخ میں ایک واقعہ پڑا تھا ایک بادشاہ کا کہ جب حملہ ہوا ان پر، ان کو اپنا قلعہ چھوڑنا پڑا، تو انہوں نے اپنے باورچی سے پوچھا کہ باورچی خانے کا سامان منتقل کرنے کے لیے کتنی سواریاں چاہیے؟ تو خادم نے بتایا کہ ہمیں باورچی خانے کا سامان منتقل کرنے کے لیے 100 اونٹ چاہیے۔ بھائی کتنے اونٹ چاہیے؟ باورچی خانے کا سامان صرف 100 اونٹوں پر آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جنگ ہوئی، گرفتار ہو گئے۔ 100 اونٹ باورچی خانے کا سامان جن کا 100 اونٹوں پر آئے، گرفتار ہو گئے۔ قلعہ بند، قلعہ میں قید کاٹ رہے ہیں دوسرے بادشاہ۔ اب وہاں ایک دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، اتفاق سے سارے جو خاص لوگ ساتھ تھے وہ باورچی بھی ساتھ قید تھا۔ تو بادشاہ نے قید کے اندر باورچی سے کہا یار بھوک لگ رہی ہے، کوئی چیز تلاش کرو۔ اس نے قلعے میں تلاش کرتے کراتے اس نے کہا جی کچی روٹی ہے، خشک روٹی ہے، اور تھوڑا سا یہاں میٹھا پڑا ہے۔ گرم پانی کیا اور گرم پانی میں وہ خشک روٹیاں ڈالی، ان کو پکایا۔ وہ جب گل گئیں تو اس میں میٹھا ڈالا، اس کا دلیا سا بنایا، اور وہاں سے تھوڑا سا زیتون کا تیل مل گیا، وہ ڈال لیا، اس کو حریرہ سا بنا کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ خود باتوں میں لگ گئے۔ وہ جب ٹھنڈا ہوا، ادھر سے آیا کتے نے منہ ڈالا، اس برتن کو اٹھا کے لے گیا۔ اب جب بادشاہ کی نظر پڑی نا، بادشاہ نے اپنے باورچی کو کہا کم بخت، تو کہہ رہا تھا باورچی خانہ کے لیے 100 اونٹ چاہیے، ہمارا پورا باورچی خانہ تو کتا لے گیا اٹھا کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور بھائی وہ اللہ قادر ہے، اس لیے ہم اللہ کی پکڑ سے اللہ ہی کی پناہ میں آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ لوگ کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو دنیا ان کے شان و شوکت کو دیکھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا بے بس کر دیا کہ ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کو پہچاننے والا، ہمارے یہاں اپنے قذافی کو جب قتل کیا گیا، آپ نے دیکھا نا صورتحال کیا تھی، خوف آتا۔ صدام کی آخری حالت، اگرچہ ہم اس کو ظلم سمجھتے ہیں لیکن بے بسی تو آ گئی نا، بے بسی تو آ گئی۔ وہ جنرل قذافی جس کا 3-3 ہزار کا ذاتی دستہ، اور اس میں دنیا کی حسین و جمیل خواتین، بھائی جب گرفتار ہوا، مجھے آج بھی یاد ہے ایک عرب صحافی نے اس کی لاش کی تصویر کہ 8-10 گھنٹے ہسپتال کے ایک اس کے اوپر صرف سطر پر کپڑا ہے، اس کی لاش بے یار و مددگار پڑی۔ اس صحافی نے اس کی جنرل قذافی کی لاش کی تصویر اتار کر کہا دیکھو جس شخص کے ذاتی محافظ 3000 تھے اور جو جنگلوں میں شہر بسایا کرتا تھا، آج اس کی لاش پر کپڑا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ آج اس کی لاش پر کپڑا، اس لیے بھائیو ہر وقت مجھے اور آپ کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھائی کس کی پکڑ سے ڈرنا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ یہاں ایسے پہلوان دیکھیں، میں نے گجرانوالہ میں ایک پہلوان کو، وہ بڑے زبردست بڑھاپا آ گیا، شوگر سے ایک پاؤں کٹ گیا، دوسرا کٹ گیا، اب بالکل اپاہج ہو گئے، کہنے لگے جی وہ پہلوان ہے، 3 بندے سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لیجئے یہ دنیا میں یہی کچھ ہے۔ قرآن نے فرمایا او یأخذہم فی تقلبہم وما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف، یا ہم لوگوں کو پکڑ لیں ان کو کم کرتے کرتے، ان کو گھٹاتے گھٹاتے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ دیکھو بھائیو، میں نے کہا تھا نا عذاب کی آیات بھی کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کی آیات۔ بھائی توجہ کرنا، یہاں اللہ نے اپنی کن صفتوں کا انتخاب کیا؟
فرمایا بے شک تمہارا رب لرؤوف بہت ہی مہربان ہے۔ بھائی یہاں کون سی مہربانی ہے؟ پیچھے تو پتا ہے کہ اللہ یوں پکڑ لیں گے یوں پکڑ لیں گے، جناب ابھی اس نے پکڑا نہیں ہے، وہ پہلے سے بتا دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، پہلے سے بتا دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس لیے پورے قرآن میں عذاب کی ایک آیت نہیں ہے۔ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کی آیات ہیں، اللہ نے پہلے سے بتا دیے۔ آپ بھائی یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، آج لاہور جانا ہے، نکلتے نکلتے تو یار آج میرا لاہور جانے کا پروگرام ہے، دوست نے بتا دیا یار آج لاہور نہ جانا، ہمارے یہاں احتجاج چلتے رہتے ہیں، فلاں جگہ جی ٹی روڈ بند ہے، اگر جانا موٹر وے سے چلے جاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تیری مہربانی، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آگے راستہ کیا ہے، بند ہے۔ تو بھائی اس دوست کا پہلے سے خطرے کو بتانا ہمارے لیے کیا بن گیا؟ ہاں آسانی کا باعث بن۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب جو ہے لرؤوف، وہ بہت ہی مہربان ہے، وہ بہت ہی نرم ہے، رحیم وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔